السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بدولت پورے ملک ہندوستان میں اسلام کو وہ عروج ملا جو کسی اور اولیاء اللہ سے نہ ملا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی وجوہات سے ہی آج یہاں پر دین اسلام کا بول بالا ہے۔ ان کی تبلیغ، ان کی دین اسلام کے لیے خدمت بے مثال گزری ہے۔ ناظرین محترم، ہندوستان کے ہادی، ہندوستان کے رہنما حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنے سے پہلے پورے ہندوستان میں ہر طرف کفر اور بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے سرکش لوگ اکثر خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کر لیتے تھے۔ وہ پتھر، پیڑوں، جانوروں، چوپائیوں اور طرح طرح کی چیزوں کو اپنا معبود ٹھہرا دیتے اور ان کی بھی پوجا کر لیتے۔ یہاں کے لوگ اس وقت دین اور اسلام سے بہت دور تھے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ کسی نے بھی کبھی کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اللہ اکبر کی آواز سنی تھی۔ لیکن جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری المعروف غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تشریف لائے تو ان کی برکت سے یہاں کے کفر اور شرک کا اندھیرا ختم ہو گیا، پورے ملک میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ ناظرین محترم، پیارے خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول دین کے معین تھے، دین کے مددگار ہیں۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنے نورانی اور روحانی قافلے کے ساتھ اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے تو آپ نے شہر کے باہر سایہ دار درخت کے نیچے رکنے کا ارادہ کیا، لیکن راجہ پرتھوی راج کے ملازموں نے بڑی بدتمیزی سے وہاں رکنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے بد اخلاقی سے کہا کہ یہ جگہ ان کے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اگر تمہارے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے اور انا ساگر کے پاس جا کر رک گئے۔ وہ جگہ آج بھی سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چلے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شام کے وقت راجہ کے اونٹ چرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پر آئے اور وہاں پر بیٹھ گئے، لیکن جب اونٹ بیٹھے تو ان سے اٹھنے نہیں ہو پا رہا تھا، یعنی اٹھانے سے بھی اب اونٹ اٹھ نہیں رہے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے ان کے سینے زمین سے چپک گئے ہوں۔ صبح راجہ کے ملازموں اور اونٹوں کے دیکھ بھال کرنے والوں نے بہت کوشش کی کہ ان اونٹوں کو اٹھا لیا جائے، لیکن اونٹ اٹھے ہی نہیں۔ جب انہوں نے یہ حالت راجہ پرتھوی راج چوہان کو بتائی تو راجہ نے کہا، تم لوگ اس درویش کے پاس جاؤ اور اپنی غلطی مانو اور ان سے معافی مانگو۔ ملازم ہمارے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی مانگی۔ انہوں نے بے ادبی کے لیے معافی طلب کی اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے جد اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے اونٹوں کو اٹھنے کا حکم ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اونٹوں کے پاس پہنچے تو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی روحانی طاقت کرامت دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ حقیقت میں سارے اونٹ اب کھڑے ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین محترم، انا ساگر جہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ ابھی جلوہ افروز تھے، اس کے آس پاس سینکڑوں مندر تھے۔ ان میں سب سے بڑا مندر راجہ پرتھوی راج اور اس کے پریوار کے لیے خاص تھا۔ اس مندر کا مہند رام دیو تھا۔ رام دیو ایک لمبا چوڑا اور طاقتور شخص تھا اور وہ جادوگری اور سیفلی عمل یعنی کالے جادو کا جانکار بھی تھا۔ جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی روحانی طاقت اور کرامت سے اجمیر کی دھرتی پر اسلام کو پھیلانے لگے اور وہاں ایمان اور یقین کا نور پھیل گیا تو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے لگے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھ کر راجہ پرتھوی راج چوہان پریشان ہو گیا۔ اس گھبراہٹ میں وہ رام دیو مہنت کے پاس گیا اور کہا، اپنے جادو اور سیفلی عمل سے اس مسلمان درویش کو ختم کر دو یا اسے ہمارے ملک سے نکال دو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پورا اجمیر مسلمان ہو جائے گا اور ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کی باتیں سننے کے بعد رام دیو مہنت کچھ دیر چپ بیٹھا رہا، پھر بولا، اے راجہ صاحب، یہ مسلمان درویش بہت طاقتور اور کمال والا ہے اور اس فقیر سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جادو اور سیفلی عمل سے کامیابی ملے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ اب نہیں ہے۔ مہنت نے اپنے چیلوں اور شاگردوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس چلو۔ وہاں پر پاس پہنچ گیا اور جادو اور سیفلی عمل کے منتر پڑھنے لگا۔
ایک مرید نے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر دیا، یا خواجہ، یہ کفر اور شرک کرنے والے اور رام دیو جادوگر پھر سے آ گئے ہیں، یہ جادو چلا رہے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو پریشان کر سکیں۔ عطائے رسول خواجہ خواجگاہ والی بے کسا سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، ان سب کا جادو بیکار جائے گا، ان سب کا جادو کوئی اثر نہیں کر پائے گا، انشاءاللہ ہم مسلمانوں پر ان کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو جادوگر ہے ان کا جو لیڈر ہے یعنی رام دیو، یہ خود ہی ان پر حملہ کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ ناظرین محترم، اور پھر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق ویسا ہی ہوا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ تو ارشاد فرما کر اپنے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور ادھر شادی دیو اور اس کے جادوگر ساتھی ادھر سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب آ گئے۔ لیکن جب ان لوگوں کی نظریں سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے روحانی اور پاک چہرے پر پڑی تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگے، ان کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی اور ان کی زبانیں گونگی ہو گئی۔ رام دیو جو کہ ان کا لیڈر تھا، بہت بڑا جادوگر تھا، وہ بھی ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور اس کے دل میں پوری طرح بدلاؤ آ چکا تھا۔ کفر اور مشرقین اسے اس لیے لائے تھے تاکہ وہ ہمارے سرکار غریب نواز کو پریشان کر سکے، لیکن رام دیو محنت سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہی ساتھ ہو گیا، ان کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے لکڑی اور پتھر سے دشمنوں کو مار کر بھگا دیا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے رام دیو محنت کی بہادری اور محبت کو دیکھا تو انہوں نے اپنے روحانی ہاتھوں سے ایک پیالہ پانی کا اسے عطا فرما دیا اور بڑے پیار سے فرمایا، یہ پانی تم پی لو۔ رام دیو مہن نے اس پانی کو بڑی عقیدت کے ساتھ پی لیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا، اس کا دل کفر اور شرک کے اندھیروں سے پاک ہو گیا۔ اس کے دل اور دماغ میں اسلام کی روشنی اور اس کی شمع جل اٹھی اور ایمان کا اجالا پھیل گیا۔ وہ بے خود ہو کر ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے وابستہ ہو گیا اور ان کے قدموں پر گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ دیو مسلمان ہو کر ہمارے پیارے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے عرض کرتا ہے، حضور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ تو ہمارے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس مناسب سے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ ہندوستان کے رہنما اور ہمارے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجمیر آنے سے 12 سال پہلے راجہ پرتھوی راج کی ماں نے اپنے علم نجوم سے یہ جان لیا تھا کہ اجمیر میں ایک مسلمان فقیر آئیں گے جو بہت بڑے کمال والے ہوں گے۔ اس پر پرتھوی راج کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جب وہ مسلمان درویش تمہارے ملک اجمیر میں آ جائے تو اس کے ساتھ نرمی، ادب اور عزت سے پیش آنا۔ اگر تم نے اس درویش کے ساتھ بدتمیزی یا بے ادبی کی تو تمہارا ملک تباہ ہو جائے گا، تمہارا راج پاٹ برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر راجہ پرتھوی راج بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ شادی دیو کے مسلمان ہو جانے کے بعد کفر اور مشرقین کے ساتھ راجہ پرتھوی راج کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے آپس میں مل کر راجہ پرتھوی راج کو صلاح دی انا ساگر کے پانی پر پہرا لگا دیا جائے تاکہ یہ مسلمان درویش اور اس کے ساتھیوں کو پانی نہ ملے۔ پانی کی کمی سے پریشان ہو کر وہ اجمیر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ناظرین محترم، پانی پر روک سے ہمیں سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے جد امجد، جد کریم سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں پر ہونے والے ظلم کی یاد آ جاتی ہے۔ ان پر بھی یزیدیوں نے پہرا لگا دیا تھا۔ اگر کربلا اور اجمیر کے حالات الگ الگ ضرور ہیں، لیکن آل تو سرکار مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ وہ تو صبر کا مقام تھا، ورنہ سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی بتا دیتے ان یزیدیوں کو کہ وہ کس کی آل اور کس کی نسل میں سے ہیں۔ ناظرین محترم، اسی آل کی مثال پیش کرتے ہوئے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے ایک ایسی کرامت کا ظہور ہوا جسے سن کر آپ خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اب ناظرین محترم، کربلا میں صبر کا امتحان ہو رہا تھا، امت کو صبر کا سبق سکھایا جا رہا تھا، اور اجمیر شریف میں صبر کا امتحان نہیں تھا بلکہ مشرکوں کو روحانی اور ایمانی طاقت اور قوت دکھا کر اسلام کی حقانیت اور سچائی کو اجاگر کرنا تھا۔ ناظرین محترم، انا ساگر جس کا پانی چرند اور پرند تک پیتے تھے، مگر جب سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا تو تالاب کے کنارے سپاہیوں کا سخت پہرا بٹھا دیا گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید جب انا ساگر پر پانی لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ تالاب کے چاروں طرف فوج کا پہرا لگا ہے اور پانی لینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ مریدوں نے آ کر سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو سارا حال تمام بیان فرمایا۔ یہ سب غیر اخلاقی طرز عمل کو سن کر سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں میں ولایت روحانیت کی روشنی چمکی اور آپ کی پیشانی کی لکیروں سے جلال اور ہیبت کے آثار نمودار ہو گئے۔ پرجلال انداز میں آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، شادی دیو، یہ میرا پیالہ لو اور انا ساگر پر جاؤ۔
کئی جگہ یہ روایت سرکار قطب الدین بختیار کانکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ملتی ہے کہ سرکار غریب نواز نے خواجہ قطب صاحب کو بھیجا تھا۔ بہرحال سرکار نے اپنے مرید شادی دیو کو بھیجا اور کہا انا ساگر سے کہو کہ تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ شادی دیو عطائے رسول مالک ہندوستان سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق پیالہ لے کر انا ساگر پر پہنچے اور پیالے کو انا ساگر کے پانی میں ڈال کر کہا اے پانی چل، تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے۔ مالک ہندوستان عطائے رسول سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سنتے ہی انا ساگر کا سارا پانی پیالے میں آ گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم یہاں تک کہ اجمیر کے دوسرے تالاب اور کنووں کا پانی بھی پیالے میں سما گیا اور سارے تالاب اور کنویں سوکھ گئے، اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ عورتوں اور جانوروں کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ اجمیر کے لوگ گھبرا گئے اور راجہ پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور پرتھوی راج کو بتایا کہ راجہ غضب ہو گیا ہے، یہ مسلمان درویش تو بڑے ہی کمال و بزرگ والے ہیں، ہم نے تو ان فقیر پر پانی بند کیا تھا، مگر ان درویش نے اپنے ایک مرید کے ذریعے تمام انا ساگر اور پورے اجمیر کا پانی ایک پیالے میں بلا لیا۔ اب پورا انا ساگر کا پانی ان مسلمان فقیر کے قبضے میں موجود ہے اور ہم لوگ اس فقیر کو پریشان کرنے والے خود در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اگر پانی نہ ملا تو موت و ہلاکت کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو راجہ پرتھوی راج نے لوگوں کی مصیبتوں زحمتوں کو دیکھ کر محسوس کیا کہ اگر پانی نہ ملا تو ہماری قوم پانی کے بغیر ہلاک برباد ہو جائے گی۔ بڑا مجبور و لاچار ہو کر کفار اور مشرقین کی راجہ پرتھوی راج چوہان اولیاء اصفیاء کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی غلطی اور بے ادبی پر معافی مانگنے لگا اور معافی کی درخواست کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے آل نبی اولاد علی رحمت الہند ہمارے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ پرتھوی راج سے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کسی شخص پر بھی پانی بند نہ کرنا، اور اپنے نئے مرید شادی دیو کو حکم دیا کہ پانی کا پیالہ لے کر جاؤ اور انا ساگر میں ڈال دو۔ شادی دیو نے پانی سے بھرے ہوئے پیالے کو انا ساگر میں ڈال دیا۔ پیالہ تب تک خالی نہیں ہوا جب تک انا ساگر پوری طرح پانی سے بھر نہیں گیا۔ سبحان اللہ! ہندوستان کے رہنما ہمارے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت اور روحانی طاقت کی چرچا پورے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ لوگ اب جوگ در جوگ آپ کی بارگاہ اقدس میں آتے اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتے۔ ناظرین محترم، اس طرح سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیالے میں پورے انا ساگر کو سما دیا تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم کے راستے پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔